الفاتحہ۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عین المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ صلوات محمد آج کی شب بعض روایات کے اعتبار سے جناب مسلم کے فرزندان کے شہادت کی شب، اس حادثے اور واقعے کو لے کے تاریخ میں اور روایات میں بعنوان تاریخ اختلاف پایا جاتا ہے۔ آیا یہ تاریخ شب شہادت ہے کہ نہیں؟ خود شہادت کس طریقے سے واقع ہوئی، کہاں دفن ہے، ان ساری چیزوں کو لے کے ایک وہ موضوع ہے کہ جس پہ ہم کو دقت سے اور تفصیل سے تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ حتی روایات یہاں تک ہیں کہ طفلان مسلم یعنی جناب مسلم کے دونوں فرزندوں کا قتل واقع کربلا کے بعد ہوا۔ بہرحال تاریخ منسوب ہے، لہٰذا یہاں پہ اس نسبت کے بہانے ہم لوگ جناب مسلم کے دونوں فرزند کے ذکر کو ایک مرتبہ پیش کرتے ہیں اور اس سے درس لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اپنی گفتگو کو پیش کرنے کے لیے ہم نے سرکار رسالت مآب کا ایک قول کہ جو اصل واقع کربلا کے لیے ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور بہت مشہور قول ہے، بارہا سنا ہوگا۔ رسول فرماتے ہیں ان لقتل الحسین علیہ السلام حرارۃ فی قلوب المؤمنین۔ سرکار سید الشہداء کے قتل کے لیے مومنین کے دلوں میں ایک حرارت پائی جاتی ہے، گرمی پائی جاتی ہے۔ حرارۃ فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں ایک گرمی، ایک حرارت پائی جاتی ہے۔ لا تبرد ابدا، یہ ایسی گرمی ہے کہ جو کبھی بھی ٹھنڈی پڑنے والی نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ کربلائی قوم، اس کے اندر جو جوش و ولولہ و گرمی پایا جاتا ہے یہ کبھی ٹھنڈا نہیں پڑ سکتا۔ کربلائی قوم کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ سرکار سید الشہداء کا قتل اگر اس کو اہداف کے اعتبار سے دیکھیں کہ کن اہداف کے تحت یہ قتل ہوا ہے، اگر اس کو واقعے کے اعتبار سے دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ قتل ہوا ہے، اور اگر اس کو نتائج کے اعتبار سے دیکھیں کہ اس قتل کے نتیجے میں
کیا کیا چیزیں سامنے آئی ہیں، تو تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اتنی اہم ہے، اگرچہ یہاں تینوں بہت اہم پائی جاتی ہیں، کہ جس کی وجہ سے واقع کربلا یا اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، چونکہ طفلان مسلم حتی خود جناب مسلم کی شہادت یہ کربلا کے واقعے سے ہی متعلق ہے، تو یہ تینوں چیزیں خود ان تینوں میں الگ الگ اتنی توانائی پائی جاتی ہے، صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس واقعے کو انسان فراموش نہیں کر سکتا، اس کی وجہ سے انسان کے اندر جو گرمی پیدا ہونی چاہیے وہ ٹھنڈی نہیں پڑ سکتی، اس کی وجہ سے انسان کا جوش و ولولہ کم نہیں ہو سکتا، کوئی ایک چیز بھی ہوتی ہے، تینوں بہت اہم ہیں۔ کربلا اس واقعے کا نام ہے، اس حادثے کا نام ہے کہ جہاں پہ جوانوں کی، بوڑھوں کی، بچوں کی، سب کی قربانی دی گئی، اور یہ قربانی الگ الگ اعتبار سے، الگ الگ جہت سے، الگ الگ جگہوں پہ دی گئی، لیکن اللہ کی راہ میں ہر طرح کی قربانی دی گئی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ جو لوگ راہ کربلا میں قربانی دینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، ان کے یہاں قربانی دینے کے لیے کوئی حدود نہیں تھی، حالات نے جو قربانی مانگی انہوں نے مسکرا کے دی۔ قربانی دینا اور ہے، خوشی خوشی قربانی دینا اور ہے۔ کربلا کے راستے میں قربانی دینے کا جوش اور ولولہ وہ تھا کہ جہاں پہ ہر قربانی دینے والے کو اس بات کی فکر تھی کہ پہلے ہم قربانی دیں۔ تو دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ کربلا اس راستے کا نام ہے کہ جہاں پہ ہر طرح کی قربانی دینے کا جذبہ۔ اس گفتگو کو اس پہلو سے بھی ذہن میں رکھیں، کربلا وہ راستہ ہے کہ جس پہ چل کے ہم اپنے وقت کے امام کے ناصر بن سکتے ہیں۔ جس وقت میں بھی، جس زمانے میں بھی کربلا کے واقعے کو آپ اٹھائیے، سن 60 ہجری میں تھا تو سرکار سید الشہداء کے لیے انسان اس راستے پہ چل کے ناصر بن سکتا تھا، پھر اس کے آگے بڑھیے، اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کے لیے امام باقر علیہ، یہ وہ راستہ ہے۔ آج کے زمانے میں، اور خاص کر کے آج زیادہ شاید اس کی ضرورت ہو، کربلا کے راستے پہ چل کے ہم اپنے وقت کے امام کے ناصر بن سکتے ہیں، لیکن مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ اس راستے پہ چل کے امام کے ناصر بن سکتے ہیں، مسئلہ اہم یہ ہے کہ اس راستے کو چھوڑ کے وقت کے امام کے ناصر نہیں بن سکتے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس آپشن ہے، اس میں سے ایک آپشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس راستے پہ چلیں گے تو امام کے ناصر بن جائیں گے، اگر اس کو چھوڑ دیا، دوسرے بھی کسی راستے کو اپنا دیا، تب بھی امام کے ناصر بن جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ امام تک پہنچنے کے لیے، امام کی نصرت کے لیے صرف یہی ایک راستہ ہے، منحصر ہے اس چیز پہ، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ جس راستے سے چل کے ہم، ورنہ اور باقی راستے تھے کہ نہیں تھے۔ کوفے والوں نے امام کو بلایا، جناب مسلم کو بلایا، جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، جناب مسلم کے پیچھے نماز پڑھی، جناب مسلم عبید اللہ ابن زیاد کے آنے سے پہلے تک جناب مسلم کی مہمان نوازی کی، بہترین مہمان نوازی کی اپنے حساب سے، سب کچھ کیا انہوں نے۔ شام والے اپنے حساب سے اپنے دین کو لے کے بڑا خوش تھے کہ ہم بہت دیندار ہیں، ہم نے یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا۔ بصرہ، مکہ، مدینہ، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ایک ایسا تھا کہ جس کو لے کے وہ فخر کر رہے تھے کہ ہم نے یہ کیا، یہ کیا، لیکن یہ سارے فخر مل کے اور سارے راستے، ان میں سے کوئی بھی ایک راستہ ایسا نہیں تھا کہ جو کربلا تک پہنچتا۔ لیکن ہاں، جانے والے گئے، اسی کوفے سے لوگ کربلا گئے، جن کے دلوں میں جذبہ قربانی پیدا ہوا ہے، وہ کوفے کے ان حالات سے، دونوں اعتبار سے حالات ہیں، ایک خطرے کے اعتبار سے حالات ہیں، دوسرے جو فضا بنی ہوئی ہے وہ، یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ انسان جو بھی اس کے آس پاس ایک ماحول ہو، فضا ہو، اس کو توڑ کے حق تک پہنچ جائے، یہ واقعی اس کے لیے اہم ہے۔ اگر کہیں پہ ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ نہیں، ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے، ہمیں قیام نہیں کرنا ہے، ہمیں بیٹھے رہنا ہے، ہم سے کیا مطلب ہے، ہم کو یہ فضا بنائی جاتی ہے، وہ بنائی بھی اسی لیے جاتی ہے کہ لوگ، عبید اللہ ابن زیاد نے کوشش کی ہے، ابن زیاد کی جو مکاری اور عیاری تھی کم نہیں تھی، اس پہ واقعی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
ہم نے بعض پہلو پہ گفتگو بھی کی ہے یہاں پہ کہ کس طریقے سے اس نے لشکر اکٹھا کیا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو ورغلایا ہے، بیوقوف بنایا ہے۔ لہذا عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے کارندوں کے ذریعے سے کوفے میں فضا قائم کی تھی، خوف کی فضا قائم کی تھی۔ کوفے میں ایک ایسی فضا قائم کی تھی کہ ہم سے کیا مطلب، ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ بہت ساری چیزیں تھیں۔ اس فضا کو توڑ کے، اس ماحول کو توڑ کے بھی کوفے سے لوگ کربلا گئے تھے سرکار سید الشہداء کی نصرت کے لیے۔ اب دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ سرکار سید الشہداء کے قتل کی جو گرمی ہے، یہ گرمی ان فضاؤں کو توڑ دیتی ہے، یہ گرمی خوف کی فضا کو توڑ دیتی ہے، یہ گرمی محرومیت کی فضا کو توڑ دیتی ہے، یہ گرمی دنیاوی اور مادی اعتبار سے جو انسان کو نقصان سمجھایا جاتا ہے اس فضا کو توڑ دیتی ہے۔ اس گرمی میں وہ طاقت ہے، اس گرمی میں وہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ پھر یہ گرمی اس انسان کو جس کے دل میں یہ گرمی ہوتی ہے وہ تیزی سے اپنے امام کی طرف لے کے جاتی ہے، اور امام کی طرف جانے کے لیے قدم کے اٹھنے سے پہلے کردار کی تبدیلی اہم ہے۔ دنیا کے دوسرے اہداف اور راستوں پہ چلنے کے لیے انسان کے پاس قدموں کا ہونا ضروری ہے، لیکن کربلا کے راستے پہ چلنے کے لیے کردار کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر کردار سازی کے انسان راہ کربلا پہ نہیں چل سکتا۔ لہذا آپ دیکھیں کہ بغیر کردار سازی کے کوفے والوں نے سرکار سید الشہداء کو بوریوں میں بھر بھر کے خط بھیجے تھے، لیکن چونکہ کردار سازی نہیں تھی لہذا مسلم بن عقیل کوفے تک آئے اور وہ گھر سے نہیں نکل پائے۔ پیر سالم تھے ان کے، چل سکتے تھے، دوڑ سکتے تھے، نہ کہاں کہاں پہنچ سکتے تھے۔ کربلا جہاں ایک طرف اس سے گرمی ہے، کربلا جہاں ایک طرف قربانی کا راستہ ہے، وہیں کربلا کردار سازی کا راستہ ہے۔ کردار سازی سے ہٹ کے پھر کربلا نہیں ہے۔ بات کو ساتھ میں رکھے، تھوڑا سا بعض اشارے بھی ہم کرتے چلیں کہ اگر آج کی جو فضا ہے جن میں ہم نے اشارہ کیا تھا کہ آزاداری کے بھی دشمن ہیں، مخالفین ہیں، کیسے دشمن ہیں؟ وہ روح ازا کو کھینچنا چاہتے ہیں، چھیننا چاہتے ہیں۔ لہذا فلسفہ آزاداری کو، فلسفہ ازا کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ لہذا آپ دیکھیں کہ آیا جس حد تک ہمارے اندر جذبہ قربانی ہونا چاہیے ہے، مجالس اور فرش ازا سے جس حد تک کردار سازی کی کوشش ہونی چاہیے ہے، ابھی تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو واقعی آزاداری کے لیے، اگر آزاداری کو لے کے یہ بحث شروع ہو جائے نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ مجلس افضل ہے یا نماز افضل ہے، تو یہ عجیب بات ہے، افسوس ہے۔ یعنی یہ گفتگو اور بحث بتاتی ہے کہ ماحول آس پاس کے افراد یہ کیسے ہیں، ان کا معیار کیا ہے۔ کردار سازی، قربانی، کس حد تک قربانی دے سکتے ہیں؟ آیا یہ فضا ہے ہمارے درمیان؟ یا یوں کہا جائے کہ یہ قتل حسین کی گرمی اس باطل فضا کو جو ماحول بنایا جاتا ہے کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں بولنا ہے، خاموش رہنا، یہ وہ مجلس اس فضا کو توڑ رہی ہے؟ پھر کیسے ہم امید رکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر امام کا ظہور ہوگا، پھر ناصرین آگے بڑھیں گے اور پھر نصرت کریں گے، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پھر وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی اور اللہ کا نظام سربلند ہوگا، وہ سب ہونے والا ہے۔ اللہ کے نظام میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ انشاءاللہ امام ظہور کریں گے، حتماً ظہور ہوگا، ان کے ناصرین ہوں گے، نصرت کریں گے، دنیا ظلم و جور سے خالی کی جائے گی، عدل و انصاف سے بھرے گی۔ لیکن اس ماحول کے ساتھ ہمارے جیسے لوگ اس میں شریک ہیں کہ نہیں ہیں؟ مسئلہ ہمارا ہے، ہم اس قافلے کے ساتھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یا یہ یا لیتنی کنتو معکم صرف زبانی دعویٰ ہے؟ کربلا اس ماحول کا نام ہے کہ جہاں مائیں اپنے گود کے پالے بچوں کو راہ خدا میں قربان کرتی ہیں۔ کسی ماں کے لیے اپنے اولاد سے بڑی عزیز چیز کوئی نہیں ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں عورتیں اپنے شوہر کے سلامتی کی دعا کرتی ہیں، میدان کربلا میں عورتیں اپنے شوہروں کو میدان جنگ میں بھیجتی ہیں۔
کربلا اس راستے کا نام ہے. ہم نہیں چاہتے تھے ذکر کرنا لیکن ذہن میں بات آئی ہے کہ آج فضا بلکہ بعض اوقات الٹی دکھ رہی ہے. واقعے میں جو واقع کربلا ہے، واقعے میں گود کے پالوں کو قربان کیا جا رہا ہے، اور جب واقعے کی یاد مناتے ہیں تو بات آ کے محدود ہو جاتی ہے اولاد کے مانگنے پہ. واقعے میں شوہروں کو قربان کیا جا رہا ہے، بھائیوں کو قربان کیا جا رہا ہے، اور جب واقعے کی یاد مناتے ہیں تو بات آ کے محدود ہو جاتی ہے جان کے بچانے پہ. کربلا جان کے دنیاوی اعتبار سے کہیں کہ جان کے بچانے کا راستہ نہیں ہے، قربانی دینے کا راستہ ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے کہیں کہ کربلا ہی دراصل جان کے بچانے کا راستہ ہے. اس لیے کہ یہ جان جانی ہے، یہ کسی اور راستے میں جائے گی تو کوفے والوں کی طریقے سے انسان بچ کے بھی ہلاک ہو جائے گا. کربلا کے راستے میں جائے گی تو انسان مر کے بھی بچ جائے گا. تو واقعی کربلا جان کے بچانے کا ہی راستہ ہے، لیکن کس جہت سے ہے یہ الگ ہے. ایک جان کا بچانا وہ ہوتا ہے جیسے کوفے والوں نے بچایا تھا، ایک جان کا بچانا وہ ہوتا ہے جیسے عصر عاشور کربلا والوں نے بچایا تھا. امام حسین نے اس جان کے بچانے کے راستے کو پیش کیا. یہ شعور، یہ فضا جب قائم ہوتی ہے، مجلس عزاداری فضا بناتی ہے، ماحول بناتی ہے. اگر غلط فضا آ جائے گی تو غلط ٹریک پہ جائیں گے، غلط راستے پہ جائیں گے. صحیح فضا آئے گی تو ایک ماحول بنے گا کربلا کا. ماحول سازی کی ضرورت ہے. ہماری قوم کے جذبے اس مقام تک پہنچنے چاہیے کہ جہاں طفلان مسلم جیسے بچوں کو قربان کر دیا جائے، قاسم جیسے نوجوان کو قربان کر دیا جائے، علی اصغر جیسے کمسن کو قربان کر دیا جائے، لیکن دین کے معاملے میں اف تک نہ ہو. یہ بات عرض کی تھی کسی موقع پہ، اور یہاں پہ بھی عرض کرتے چلیں کہ کربلا کا فلسفہ ہی یہی ہے. جب انسان کے معاملات میں آ کے ایک جگہ پہ ایسے مقام پہ پہنچتا ہے کہ اس کو یہ طے کرنا ہوتا ہے دین یا دنیا. اگر دنیا لے گا تو دین قربان ہوگا، دین کو ساتھ لے کے چلے گا تو دنیا قربان ہوگی. کربلا کا راستہ یہ ہے کہ دین کو لے لو، دنیا قربان کر دو. اور اگر کوئی دنیا کو لینے کے لیے دین قربان کر رہا ہے تو اس کا راستہ کربلا کا راستہ نہیں ہو سکتا. اور سوچیں کہ جو انسان چھوٹے چھوٹے معاملات میں چند سکوں کے لیے، تھوڑی سی بات کے لیے، تھوڑی سی واہواہی کے لیے، تھوڑی سی شہرت کے لیے، ان چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے اگر دنیا نہیں قربان کر سکتا ہے دین کے راستے میں، تو پھر جان کیسے قربان کرے گا، اولاد کیسے قربان کرے گا؟ نہیں پہنچ پائے گا اس وقت تک، اس مقام تک. زبانی دعووں کے ساتھ عملی ثبوت اہم ہے. لہذا کربلا اس راستے کا نام ہے کہ جہاں پہ بچوں کی قربانی ہنسی خوشی دی گئی. اور یہ واقعی سرکار رسالت مآب کا جو یہ جملہ ہے کہ جو گرمی ہے یہ در واقع دین کے ویلوز کی گرمی ہے، اقدار کی گرمی ہے. پوری اس تاریخ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جہاں پہ ہر طرح کی تبدیلی پیدا ہوئی ہے، لیکن واقعی یہ گرمی ایسی ہے، کیونکہ ہیں کچھ لوگ جن کے اندر وہ گرمی پائی جاتی ہے. گرمی ایسی ہے کہ جس گرمی نے اصل کربلا کو نہیں ختم ہونے دیا. جتنی مخالفت تاریخ اسلام یا تاریخ انسانیت میں واقع کربلا کی ہوئی ہے، شاید ہی کسی واقعے کی اتنی مخالفت ہوئی ہو. کچھ ہی چیزیں تو ہیں جس کی پوری دنیا نے اور ہر زمانے میں مخالفت کی ہے. یا غدیر کی مخالفت ہوئی ہے، یا کربلا کی مخالفت ہوئی ہے، یا سرکار رسالت مآب کی مخالفت ہوئی ہے، یا قرآن کی مخالفت ہوئی ہے. اور یہ ساری چیزیں تقریباً وہی ہیں، الگ نہیں. لیکن اتنی طولانی مخالفت کے باوجود نہ غدیر تبدیل ہو سکا ہے، نہ قرآن تبدیل ہو سکا ہے، نہ سیرت رسول تبدیل ہو پائی ہے، نہ سیرت مولا کائنات تبدیل ہو پائی ہے، نہ کربلا کا درس، کربلا کی عبرت، کربلا کے واقعات، کربلا کے پیغامات تبدیل ہو پائیں. ہم لوگوں کا کام کربلا سننا نہیں ہے، ہم لوگوں کا کام کربلا اپنانا ہے. سننے والی بھیڑ دوسری ہوتی ہے. یہاں پہ وہ مجمع
نہیں معلوم، ہمیں اتنی خبر نہیں ہے کہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، لیکن بعض آبادیوں میں جب عزاداری ہوتی ہے، مجلسیں ہوتی ہیں، نوحہ خوانی ہوتی ہے، ماتم ہوتا ہے، تو دوسری قوموں کے لوگ کثیر تعداد میں، بعض اوقات تو جتنے ماتم کرنے والے ہوتے ہیں اس سے زیادہ ان کی تعداد ہوتی ہے، آتے ہیں اور آس پاس بھیڑ لگا کے سنتے ہیں. شاید ہوتا بھی ہے کہ جب ان کے سمجھ میں آ جاتی ہے بات تو پھر آہستہ آہستہ آ کے ماتم بھی کرنے لگتے ہیں، نوحہ بھی پڑھنے لگتے ہیں. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیسے میسج پہنچاتے ہیں. تو جب تک انسان خود نہیں محسوس کر رہا ہے، نہیں معلوم ہے، اس وقت تک وہ سننے والا مجمع ہے. لیکن وہ کہ جو صاحب عزا ہو، وہ کہ جو فرش بچھا رہا ہو، وہ کہ جو محرم کا اہتمام کر رہا ہو، وہ کہ جو امام حسین کا ناصر بننے کا خواب دیکھتا ہو، وہ کہ جو وقت کے امام کے ناصر بننے کا خواب دیکھتا ہو، اگر وہ مجمع صرف سننے والا ہوگا تو اپنانے والا مجمع کہاں جائے گا؟ ناصران امام اپنانے والے مجمع سے نکلتے ہیں، سننے والے مجمع سے نہیں نکلتے ہیں. لہذا کربلا اپنانے کی چیز ہے، کربلا صرف سننے کی چیز نہیں ہے. سنے، سن کے اپنائے. کربلا عمل کی چیز ہے. اور یہ جذبہ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں میں. تاریخ میں جو بھی اپنی جگہ پہ اختلاف ہے اور جو بھی واقعات میں اختلاف ہے، لیکن جناب مسلم کے فرزندان کی جو تاریخ ہے، جو موجودہ روایتیں ہیں، اس میں کسی بھی جگہ پہ دین کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. دین کی جگہ کوئی تبدیلی نہیں. عزاداری کے اس حکمت کو لے کے کچھ پوائنٹس ہیں، لیکن ابھی وقت اتنا نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. عزاداری جہاں ایک طرف ہماری ذمہ داری ہے کہ خود عزاداری کی حفاظت کرے، دوسری طرف خود عزاداری محافظ ہے. اگر ہم نے عزاداری بچا لی ہے تو عزاداری خود دین کی محافظ ہے، فکر کی محافظ ہے. عزاداری خود شریعت اسلام کی محافظ ہے. اگر عزاداری واقعی معنوں میں، صحیح معنوں میں عزاداری باقی ہے تو شریعت باقی ہے، دین باقی ہے، اسلام باقی ہے، سب کچھ باقی ہے. بعض اوقات اس طرح کے حالات و ماحول دکھتے ہیں کہ مثلا جیسے بھی ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ لوگ کمپیئر کرتے ہیں نماز عزاداری. یہ کتنی عجیب چیز ہے. ان حالات میں آیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عزاداری وہ والی اصل عزاداری نہیں. اصل عزاداری یقیناً 100% دین کی محافظ ہے، لیکن جہاں پہ عزاداری کے نام کو لے کے ایسے حالات اور شبہات پیش کیے جائیں کہ عزاداری افضل ہے یا نماز، تو آپ سوچیے آیا وہ عزاداری شریعت کی محافظ ہو جائے گی ایسے لوگوں کی؟ یہ تو ہم ایک بہت مشہور مثال پیش کر رہے ہیں، ورنہ عملی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں یعنی کیسی کیسی چیزیں سامنے آتی ہیں، کیسے کیسے افراد سامنے آتے ہیں. اس کی وجہ اس کے پیچھے اسباب ہے. انہوں نے دین کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی، دین کو پہچانا نہیں، دین کے بارے میں معرفت نہیں ہے، کربلا کو اپنایا نہیں، کربلا کو صرف سنا ہے، کربلا کو دینے کی کوشش نہیں کی ہے، کربلا سے لینے کی کوشش کی. بہت ساری چیزیں، ابھی اس پہلو پہ گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے. تو کربلا اس نظام کا نام ہے کہ جس سے دین محفوظ ہے، مکتب محفوظ ہے، تشیع محفوظ ہے، شریعت محفوظ ہے. عزاداری اس راستے کا نام ہے کہ جو اسلام کو بچائے ہوئے ہے، دین کو بچائے ہوئے ہے. خوب اس کے اوپر گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ یزید کیا چاہتا تھا، اس کے اہداف کیا تھے. سرکار سید الشہداء نے انقلاب کو برپا کیا، ان ساری چیزوں کو بچا لیا. ان تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے. امت اور عملی جو نمونے ہیں ان کے درمیان ایک گہرا رابطہ ہونا چاہیے. امت میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو عملی اعتبار سے نمونے ہوتے ہیں، آئیڈیل ہوتے ہیں. اللہ نے انبیاء کو اور ائمہ کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنا کے بھیجا ہے کہ ہم ان کو دیکھتے جائیں اور عمل کرتے جائیں. بعض اوقات وہ بنوانے نمونہ عمل ہمیں نہیں سمجھ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، غیر معصوم ہمارے لیے حجت نہیں ہے، لیکن جہاں پہ یقین ہے کہ دین کی چیز ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ہی بیچ سے کوئی کھڑا ہو کے اس کام کو انجام دے دے، تو اب ہمارا یہ بہانہ ٹوٹ جاتا ہے.
تو دونوں اعتبار سے ہمارے پاس عملی نمونے موجود ہیں. ایک وہ کہ جو معصوم بعنوان عمل ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، واقعی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اور ایک وہ کہ جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو معصوم تھے، انہوں نے کر لیا، غیر معصوم نہیں کر سکتا، وہ عام آدمی نہیں کر سکتا. جب عام آدمی بڑھ کے اس کام کو کر دے تو ہم یہ بہانہ نہیں بنا سکتے. ہوتا ہے نا، بہت سی جگہوں کبھی سنتے ہوں گے آپ، ارے وہ تو امام تھے انہوں نے کر لیا، ہر ایک کے بس کا تو نہیں ہے، وہ تو رسول تھے انہوں نے کر لیا. یہ غلط ہے، یہ باطل فکر ہے، یہ دشمنان اسلام کی فکر ہے، یہ باطل جملے ہیں. یہ وہ جملے ہیں کہ جو قرآن کے مقابلے میں ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ذات رسول کو بہترین اسوہ بنا کے بھیجا ہے، نمونہ عمل بنا کے بھیجا ہے. اور یہ جملے کہتے ہیں کہاں وہ رسول اور کہاں ہم. تو قرآن کے مقابلے میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جملے قرآن کے مقابلے میں ہیں. رسول ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، آئیڈیل ہیں. رسول کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہمارے ائمہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ عمل ہیں. امام کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو آگے چلے ہم اس کو فالو کریں. اصل لفظ امام ختم ہو جائے گا اگر اس جملے کو صحیح مانا جائے، نعوذ باللہ. لفظ امام بے معنی ہو کے رہ جائے گا. لہذا یہ جو عملی نمونے ہیں، چاہے وہ بنوان حجت ہوں کہ جو معصومین ہیں یا معصومین کے اصحاب و انصار ہوں، فرش اعضاء پہ مجلس میں کربلا کے ذکر میں جب ان کا ذکر ہوگا تو ہم کو یہ محسوس ہوگا کہ میدان کربلا میں صرف معصومین کی شہادت نہیں تھی، میدان کربلا میں ان لوگوں کی بھی شہادت تھی کہ جو کچھ گھنٹے اور کچھ دن پہلے ایمان لے کے آئے تھے. ایسے افراد بھی تو تھے. میدان کربلا میں صرف جوانوں کی شہادت نہیں تھی، میدان کربلا میں بچوں کی بھی شہادت تھی. میدان کربلا میں صرف مردوں کی قربانیاں نہیں تھی، میدان کربلا میں عورتوں کی بھی قربانیاں تھیں. کربلا ایک فکر کا نام ہے کہ جس کی بنیاد ہر ایک کے اندر ہونی چاہیے. نہ اس میں سن و سال کا فرق ہوتا ہے، نہ صنف کا فرق ہوتا ہے. سن و سال یعنی ایج، بوڑھے، بچے، جوان. صنف یعنی مرد و عورت. بنیادی فکر ہر ایک میں ہونی چاہیے. لہذا امت جو عام پوری امت ہے وہ یہ عملی نمونوں کو دیکھے، اور دیکھنے کے بعد پھر اس کے اندر شوق پیدا ہو کہ ہم عملی میدان میں آگے بڑھیں. یہ ہوتی ہے نا فکر. بعض اوقات انسان نگیٹو چیزوں میں لوگوں کو دیکھ کے اس کے اندر ایک یوں کہا جائے ہمت بنتی ہے یا ہمت ٹوٹتی. اگر انسان اول وقت جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو، کسی کو دیکھا کہ نہیں ارے وہ تو نہیں آتے اتنے لوگ، ہم ہی اکیلے آتے ہیں، کیا چھوڑو ایک ٹائم نہیں پڑھیں گے کیا ہوگا، ہم اتنی قربانی دیتے ہیں اتنے لوگ تو نہیں، ہمارے اکیلے دینے سے کیا ہو جائے گا، چھوڑو نہیں دیں گے. تو بعض اوقات نگیٹو لوگوں کو دیکھ کے لوگوں کے راستے بدلتے ہیں. گناہ کے میدان میں بعض لوگ جب گنہگار ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کے اب اتنے سارے لوگ تو کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، غلط ہوتا اتنے تھوڑی کرتے، اللہ تھوڑا سا ایک مرتبہ ہم بھی کر لیں. ہوتا ہے نا یہ ماحول. لوگ خود بخود کسی کو دیکھ کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، اور اس کے جو بھی حرکات ہوتی ہیں ان کو اپنانے لگتے ہیں، سیرت کو، اس کے کردار کو اپنانے لگتے ہیں. کربلا فرش اعضاء اس جگہ کا نام ہے کہ جو واقعی نمونے عمل ہیں ان کو یہاں پیش کیا جاتا ہے، تاکہ انسان کے اندر اگر پورے سال کسی اعتبار سے، اگرچہ رسول کی حدیث کیا ہے، قتل حسین مومنین کے دلوں میں حرارت پیدا کرتا ہے، گرمی. لا تبرد ابدا، یہ گرمی کبھی بھی ٹھنڈی نہیں پڑتی ہے. تو مومن اگر ہے تو اس کا دل گرم ہوگا. مومن دل گرم ہوتا ہے، ٹھنڈک نہیں آتی اس میں. اس اعتبار سے بالفرض اگر کبھی ایسا لگ رہا ہے کچھ کمی ہے، ٹھنڈک ہے، تو یہ ایام عزا مجالس اس میں آنے کے بعد ان کرداروں کو دیکھ کے، ان کرداروں کو سن کے، ان واقعات کو سن کے انسان کے اندر پھر ایک جوش ہونا چاہیے، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ انسان عملی میدان میں قوی ہوگا. آپ سوچئے کہ اگر اسی فرش اعضاء پہ ایسی گفتگو ہو کہ جس سے انسان عملی اعتبار سے دور ہونے لگے، تو آیا فلسفہ اعضاء قربان کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ مقصد اعضاء قربان ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ بھی تو معلوم ہونا کہ مجلس میں ہونا کیا ہے. جو عملی نمونے ہیں ان کو اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ امت اس راستے پہ آگے بڑھے.
اور یہ عملی نمونے امام اور امت کے بیچ میں بہترین وسیلہ بن جائیں، کڑی بن جائیں کہ جو مضبوطی کے ساتھ امت کو امام سے جوڑ دیں. امام امت کے بیچ میں ایک رابطہ اور رشتہ بن جائے. تیسرا پوائنٹ، جہاں تک ہو سکے ہم اپنے وقت میں باتوں کو پیش کر دیں. الحمدللہ ایک وسیع پیمانے پہ مجالس منعقد ہو رہی ہے، اور اس سے بھی زیادہ وسیع ہے تو اور بہتر. سرکار سید الشہداء کی عزاداری جس مقدار میں جہاں جہاں دنیا کے، اگرچہ تقریباً اس طرح کی بات ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں یہ عزاداری ہوتی ہے، لیکن اس وسیع پیمانے پہ عزاداری ہونے کے نتیجے میں اسی وسیع پیمانے پہ لوگوں کو حقیقی دین کے ساتھ جڑنا چاہیے. ایام عزا شروع ہونے والے ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب حساب لیں اپنا کہ جب ایام عزا شروع ہو رہے ہیں تو ہم علم، عمل، کردار، فکر اس اعتبار سے کس مقام پہ. 10 دن بعد اس میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا، 20 دن بعد اس میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا، کتنا ہوا، 30 دن بعد کتنا اضافہ ہوا، اور آخر میں وہ 2.25 مہینے کے بعد کتنا اضافہ ہوا. کیونکہ یہ مجلسیں تو ہیں نا جو حقیقی دین سے ہم کو جوڑنے کا کام کرتی ہیں، تو کچھ تو حتیٰ ایک مجلس کے بعد ہمارے اندر فرق ہونا چاہیے، علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے فرق ہو، لیکن فرق تو ہونا چاہیے کہ ہم کس حد تک ائمہ سے نزدیک گئے، ہم کس حد تک اس واقعی فکر سے نزدیک گئے، ہم کس حد تک عمل سے کے اعتبار سے نزدیک ہوئے، ہمارے اندر کیا تبدیلی پیدا ہو. جب انسان اس راستے پہ آگے بڑھے کہ کربلا کا راستہ ہے، قربانی کا راستہ ہے، دین و شریعت کا راستہ ہے، دین کے تحفظ کا راستہ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس راستے پہ بڑھنے والا خود اپنے نفس کی اصلاح نہ کرے. فرش عزا اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں پہ نفس کی اصلاح، نفس کا تزکیہ، پیوریفیکیشن ہونا چاہیے. فرش عزا پہ آئے، بیٹھے، اور اسی غلیظ نفس کو لے کے اگر اٹھ گئے تو فرش عزا پہ آنے کا کیا فائدہ. فرش عزا اس کا کام یہ ہے کہ ہمارا تزکیہ کرے، ہم کو پاک و پاکیزہ بنائے. جس طریقے سے انسان جب جسم کے اعتبار سے گندا ہو جاتا ہے تو جاتا ہے وہ پانی سے، سمندر میں، ندی میں، نہر میں، کنویں میں جا کے اپنے آپ کو صاف کرتا ہے. اسی طریقے سے جب روح کے اعتبار سے غلیظ و گندا ہو جاتا ہے تو آ کے مصلی پہ اپنے کو صاف کرتا ہے، فرش عزا پہ اپنے کو صاف کرتا ہے، دعاؤں میں اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، تلاوت قرآن مجید سے اپنے آپ کو صاف کرتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نفس کو پاکیزہ بنانے کی چیز ہے. سرکار سید الشہداء کے اصحاب پہ اگر آپ نظر ڈالیں، واقعی وہ اتنے جلیل القدر اصحاب ہیں کہ یہ الفاظ منفی اعتبار سے بھی ان کے لیے کہتے ہوئے ہمت نہیں پڑتی ہے اور اچھا نہیں لگتا ہے کہ اس میں ایک صحابی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو نعوذ باللہ استغفر اللہ نفس کے اعتبار سے اس کا تزکیہ نہ ہو. ہے کوئی صحابی ڈھونڈ کے لائیں؟ آپ بتائیں کہ اصحاب سرکار سید الشہداء میں کتنے تھے کہ جن کے یہاں تزکیہ نفس نہیں تھا؟ نعوذ باللہ کتنے تھے جو بے نمازی تھے؟ نعوذ باللہ کتنے تھے جو قرآن مجید نہیں پڑھتے تھے؟ نعوذ باللہ کتنے تھے کہ جو بہت ساری دعائیں عبادت نہیں کرتے تھے؟ پھر عزادار کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بے نمازی ہو جائے، اس کا تزکیہ نفس نہ ہو؟ وہ تمنا بھی رکھتا ہے کہ ہم کے ناصر بنیں. تو سامنے کی چیزیں، 2 4 کی چیزیں، کامن سینس کی چیز ہے، لاجک ہے، منطق ہے، کوئی بھی تھوڑا سا غور کر کے اس کو سوچ سمجھ سکتا ہے. فرش عزا اسی لیے کہا تھا کہ فرش عزا وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ انقلاب برپا ہوتا ہے، لیکن اس انقلاب کی بنیاد انسان کے نفس میں پڑتی ہے. پہلے نفس منقلب ہو، نفس تبدیل ہو، پھر قومیں تبدیل ہوتی ہیں. جب تک نفس تبدیل نہ ہو اس وقت تک قوم نہیں تبدیل ہوتی ہے. رہبر کبیر آیت اللہ امام خمینی اتنا عظیم انقلاب لے کے آئے تو کیا اپنے آپ کو نہیں بدلا اور دنیا کو بدلا؟ نہیں.
اپنے اندر پہلے انقلاب برپا کیا. اگرچہ جس تربیت جن ماحول سے گزرے تھے، انقلاب یعنی ایک چیز تھی اس کو تبدیل کر کے دوسرے، تو ظاہراً ان کو بہت زیادہ تبدیل کرنے کی اپنے کو ضرورت نہیں پڑی. باقی ہر آدمی کی زندگی میں درجات کو بلند کرنے کے لیے بہت کچھ تبدیل کرنا پڑتا ہے اور پوری زندگی تبدیل کرنے میں گزر جاتی ہے. لیکن جس مفہوم میں ہم اپنے آپ کو لیتے ہیں عام طور سے معاشرے میں خرابیاں اور گندگی اور غلاظتیں، پھر اس کو تبدیل کر کے اچھائی میں لانا، اب اس طرح کی ان کو بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑی. جب تک انسان اپنے وجود کو تبدیل نہیں کرے گا اس وقت تک یہ جو داستان کربلا، واقع کربلا، تحریک کربلا ہے، شاید اس کا حصہ بھی نہ بن پائے، اس کا پارٹ، اس کا جز بھی نہ بن پائے. کربلا 2 پوائنٹ جلدی سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر کے گفتگو ختم کریں، چونکہ 2 ہی پوائنٹ ہیں لہذا صرف ذکر کیے دے رہے ہیں. کربلا یہ مجلس کس چیز کی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے ذکر سے ہم صرف ثواب کما لیں، ہماری منتیں پوری کر لیں، مادی اعتبار سے دعاؤں کو نہیں. اس شہادت کے عوض میں اعلان احتجاج. مجلس یعنی ظلم کے خلاف احتجاج. کہتے ہیں نہیں احتجاجی جلسہ، یہی کہتے ہیں نا، سمجھ میں آ رہا ہے احتجاجی جلسہ لوگوں کو؟ احتجاجی جلسہ، مجلس در واقع احتجاجی جلسہ. کس کے خلاف؟ ظلم کے خلاف. کس کی حمایت میں؟ مظلوم کی حمایت میں. اگر داستان ظلم کو ہٹا لیں، ظالم و ظلم کو، تو فرش اعضاء مجلس و کربلا میں کیا بچے گا؟ سرکار سید الشہداء کی مظلومیت کو ہٹا لیں تو واقع کربلا میں کیا بچے گا؟ ظلم کے خلاف احتجاج کا نام مجلس ہے، مظلومیت کی حمایت کا نام مجلس ہے. لہذا ایام عزا و مجلس، اس میں در واقع ہم اس بات کا اعلان کریں کہ ہم مظلوم کے وفادار ہیں اور ظالم کے مقابلے میں. اگر ہم یہ نہیں کر پائے تو ہم حق فرش اعضاء کے حق کو نہیں ادا کر پائے. امام کے حق کو ادا کرنا تو بہت آگے کی چیز ہے. آخری چیز، یہ سارے پوائنٹس بہت وسیع اور اہم اور بڑے پوائنٹ ہیں، یعنی گہرائی میں گفتگو ہونے کی. نمبر 1 پوائنٹ صرف آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا. امت اسلامی کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا. اگر واقع کربلا اور تاریخ کربلا کو آپ اٹھا کے دیکھیں، بہت سارے فرقوں اور مذاہب کے ماننے والے میدان کربلا میں جمع ہوئے اور سب متفق تھے سرکار سید الشہداء کے ہدف اور مقصد پہ. اس کا مطلب یہ کہ حسین ابن علی جس مقصد کو لے کے چلے تھے، اس مقصد کا تعلق مذہبی اعتبار سے ایسا نہیں تھا کہ کسی دوسرے مذہب کو اس میں کوئی پرابلم. اور ٹھیک ہے کہ پھر وہ بعد میں آئے، انہوں نے امام پہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، ایمان لائے، سب کچھ. لیکن آغاز میں جب داستان سنی، گفتگو سنی، تب تو یہ ساری چیزیں سامنے تھی نا، کوئی پرابلم کی چیز نہیں لگی ان کو. اور یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ سب جمع ہوئے، اتحاد و اتفاق. ہماری مجالس کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پہ ہر طرح کے لوگ بیٹھے، کیونکہ داستان کربلا کو کسی کو پہنچانے میں ہم کیسے رکاوٹ بن سکتے. مجلس کربلا کا ذکر، سرکار سید الشہداء کی مصیبت، یہ محدود کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ سب کے سامنے پیش کرنے کی چیز ہے. جب انسان مظلوم ہوتا ہے تو ایسا تھوڑی کہتا ہے کہ ہم صرف اپنی قوم والوں کو نہیں، سب کے سامنے جا کے جب ظلم بیان کرتا ہے، سب کے سامنے بیان کرتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ ظلم کیا گیا. اسیران کربلا نے جب اس ظلم کو بیان کیا تو بازار میں بھی بیان کیا، دربار میں بھی بیان کیا، ہر مقام پہ بیان کیا. تو پھر آج یہ کیسے ہے کہ مجلسیں محدود ہو گئی؟ یہ فضا کیوں قائم ہو گئی؟ یہ ماحول کیوں بن گیا کہ مجلسوں کو محدود کر دیا جائے؟ حجائی کربلا اتحاد اور اتفاق کا پلیٹ فارم. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق کربلا سے ہے، کہ اگرچہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی وہ چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، بس ہم نے آپ کی زحمت تمام کی. لیکن دوسرے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں یا کربلا کے راستے پہ چلنے والے ہیں، ان سب میں یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ سن 60 ہجری اور 61 ہجری کے واقعات ہوں اور چاہے اس کے بعد کے واقعات ہوں.
سب کے اندر پائی جاتی. جناب مسلم بن عقیل جو کہ مقدمہ کربلا اور سفیر سرکار سید الشہداء تھے، جب کوفے تشریف لے گئے تو ان ساری چیزوں کو لے کے گئے تھے. مسلم بن عقیل تنہا نہیں گئے تھے، وقت کے امام کی فکر کو لے کے گئے تھے، دین کے اقدار و ویلوز کو لے کے گئے تھے، ظلم کے خلاف ایک انقلاب کو لے کے گئے تھے، مظلومیت کی حمایت کے جذبے کو لے کے گئے تھے. اور آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں بے عین ہی کربلا کے بچوں میں اور جناب مسلم کے بچوں میں پائی جاتی. جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد آپ کے ان یتیم بچوں کو قید کر لیا گیا. چھوٹے بچے تھے. یہ واقعی عجیب داستان ہے ان بچوں کی. کسی طریقے سے کسی نے ان کا ساتھ دیا، قید خانے سے ان کو رہا کرایا اور کسی قافلے کے ساتھ چاہا کہ بھیج دیا جائے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، قافلے کے ساتھ نہیں جا پائے، قافلہ نکل گیا اور بچے رہ گئے اور وہیں اطراف میں گھومتے رہ گئے. صبح کو ایک پیڑ پہ بیٹھ گئے. پیڑ کے نیچے کنواں تھا. ایک خاتون وہاں پانی بھرنے آئی، اس نے دیکھا بچوں کو، لے گئی اپنی مالکن کے پاس. وہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی، لیکن اس کا شوہر عبید اللہ ابن زیاد کا نوکر تھا، اور ایسا نوکر تھا کہ ظلم کے معاملے میں ابن زیاد سے بھی 2 قدم آگے تھا. بچوں کو اس مومنہ نے اپنے گھر میں رکھا. دیر رات ایک بھائی کی آنکھ کھلی، اس نے دوسرے بھائی کو جگایا، کہا ہم نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے. دوسرے بھائی نے کہا ہم نے بھی بڑا عجیب خواب دیکھا. ان بچوں میں خواب میں کیا دیکھا کہ رسول آئے ہیں جو بچوں کا استقبال کر رہے ہیں، جناب مسلم آئے ہیں جو بچوں کا استقبال کر رہے ہیں. یہ اس بات کی علامت تھی کہ بچوں تمہارا آخری وقت آ گیا ہے. بچے ایک دوسرے سے گلے مل کے رونے لگے. اب جو یہ آواز اور آہٹ ہوئی تو اس ملعون و مردود نے محسوس کیا، جا کے دیکھا تو یہ بچے. عزیزان محترم، ان بچوں کو لے کے فرات کے کنارے گیا صبح کے وقت. طولانی اور مختلف روایتیں ہیں کہ بیٹے کو بھی لے کے گیا، غلام کو بھی لے کے گیا. المختصر فرات کے کنارے جا کے اس ملعون نے ایک ایک کر کے دونوں بچوں کو اس فرات کے کنارے قتل کر دیا. کیا دشمنی تھی، کیا بغض تھا دل میں، کون سا کینہ تھا دل میں. چھوٹے چھوٹے بچے، انہوں نے تو کسی کو نقصان پہنچایا بھی نہیں تھا، کسی کو نقصان پہنچا بھی نہیں سکتے تھے. ابن زیاد نے بھی بعد میں یہی کہا کہ بدبخت، ہم نے ان کو گرفتار کر کے لانے کے لیے کہا تھا، تو اس سے قتل کرنے کے لیے کس نے کہا تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا، ان کے سروں کو ایک تھیلے میں رکھا کہ لے جا کے ابن زیاد سے انعام وصول کریں. تف ہو ایسی ذات پہ کہ جو آل محمد کے سروں پہ انعام کی امید لگائے. لے کے دربار میں گیا، ابن زیاد کے سامنے سروں کو رکھا. ابن زیاد نے دیکھا تو دیکھ کے بگڑ گیا. دربار میں بہت سے لوگ اس چھوٹے چھوٹے بچوں کے پھول جیسے سروں کو، چہروں کو دیکھ کے ان کو بھی ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی کہ کتنا عجیب ظلم ہے. لہٰذا ابن زیاد نے اس کے قتل کا حکم دیا اور اس کو ان لوگوں کے حوالے کیا کہ جو آل محمد کے چاہنے والے تھے. لے جا کے اس کو قتل کر دیا گیا. ہاں عزیزان محترم، ذرا سوچیں کہ کربلا کے راستے میں اگر چھوٹے چھوٹے بچے اپنا گلا کٹوانے کو تیار ہیں تو کس مضبوط تحریک کا نام کربلا ہے. لیکن ہاں عزیزان محترم، کربلا اس تحریک کا نام ہے کہ جہاں بچے قتل تو ہو جاتے ہیں لیکن اپنے دین کو فراموش نہیں کرتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضاہ و تسلیما لامرہ. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے. پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے. بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.